بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈان ویلفیئر ایسوسیشن کی جانب سے آپ تمام خواتین و حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس باوقار تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا چاہتا ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں حاجی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور خدائے بزرگ و برتر کے عظیم تر نام سے اس پاک محفل کا آغاز فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ خدا چت کرے اور رہو سکے ساوے کردا تے کہرو ساڑے ارے تے تو تھرنو دے نور جناب تے سورج کر چمکاوے پانی دے ایک قطرے وچوں تے عرش مجید بناوے تے کردہ نبی کو فاراویچوں تے سر پر تاج ٹکاوے او ملکاں دی شیطان بنائے تے طبق گلے وچ پائے تے دنیا داراں دے کر دیندا تے بیٹے ولی لائی او ولیاں دے کر پیدا کردا تے میں جے وہ گنائی تے شان مزمل والے آسایاں تے صد لے کول کمینہ اور رج رج ویکھاں میں روزہ تیرا تے نالے شہر مدینہ تے جالی گنبد خضراں والی تے میں چمکاں نال لاواں او لگی اگو خوراک ہجر دی تے میں انجواں نال بجاواں تے ہجر تیرا جد پانی منگے تے میں کونے نہ دے گیڑا او جی کردا اج سامنے بہ کے تے درد بجانے چھیڑا تے رحمت دا دریا ویلا آئی تے ہر دم وگدائی تیرا او جے ایک قطرہ مینوں بخشے تے کم بڑھ جادا ہی میرا۔ آج کی اس خوبصورت تقریب کا آغاز ذکر وحدانیت اور ذکر رسالت سے ہو چکا۔ وقت کی نزاکت کا بھی احساس ہے اور ڈان ویلفیئر ایسوسیشن کے عظیم تر مقاصد کا بھی احساس ہے۔ میں اس خوبصورت تقریب میں راجہ محمد عظیم ریڈج قوم کے جو خزانچی ہیں وہ آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی ہیں اور یہاں تشریف رکھتے ہیں خواجہ عمران ریڈج قوم کے جنرل سیکرٹری، وہ بھی آج اس تقریب کے مہمان خصوصی ہیں۔ اس کے علاوہ معروف کارمنداں اور ادبی علمی شخصیت جناب شاعر نقیب ہاشمی ہمارے یہاں تشریف رکھتے ہیں، ان کا ممنون احسان ہوں۔ ان کے علاوہ معروف صحافی ہیں ملک جاوید، وہ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ معروف شاعر ادیب اور میوزیشین جناب مسجد شہزاد کاظمی تشریف رکھتے ہیں، ان کا بھی ممنون احسان ہوں۔ اور محترمہ فوزیہ کیانی ہمارے شہر کی علمی اور شخصیت، سابقہ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر، وہ بھی تشریف رکھتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو بھی مہمانان گرامی خواتین و حضرات ہماری اس مخصوص دعوت میں تشریف لائے ہیں، ان کا اتھاہ گہرائیوں سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے ہیں۔ چند لمحے اس تقریب کے حوالے سے میں جسارت کروں گا۔ ارشاد ربانی ہے سورہ حدید میں کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینۃ و تفاخر بینہم و تکاثر فی الاموال والاولاد۔ ارشاد ربانی ہے کہ یہ جان رکھو کہ یہ دنیا محض ایک تماشا ہے، ایک لالچ والی جگہ، ایک نمائش والی جگہ ہے، اور یہاں مقابلہ ہے اولاد میں اور مال میں، ایک
خدائے لم یزل نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ یہ دنیا جو ہے جس کو کبھی سرکار ختم مرتبت نے مردار سے تشبیہ دی ہے، کبھی اسی لالچ کے کنویں سے تشبیہ دی ہے، کبھی اسے حس و حوث کا میدان قرار دیا ہے، خدائے لم یزل کے نزدیک یہ دنیا بالکل عارضی ہے اور ایک کھلونے کی طرح ہے، لالچ کا گھر ہے اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی جگہ ہے، جہاں مال میں اولاد میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرات محترم، ڈان ویلفیئر ایسوسی ایشن ان تنظیموں میں سے ایک تنظیم ہے جو فلاحی کام کرتی ہے۔ ہمارے ہاں فلاح کا تصور محبت بھی ہے، امن بھی ہے، دیانت بھی ہے، صداقت بھی ہے، غربا اور مساکین کی دستگیری بھی ہے۔ مگر ایک بات آپ سے ضرور شیئر کروں گا، چاہے وہ چھوٹا وہ بڑی بات ہی کیوں نہ ہو، کہ ہمارے ہاں کا چلن ایسا ہو گیا ہے، انسانوں کے ذہن ایسے بدل گئے ہیں، ہمارے معاشرے کی نیج ایسی بدلی ہے، ترتیب ایسی بدلی ہے کہ ہمارے ہاں غربا اور مساکین کا، یتیموں کا، غریبوں کا، اسیروں کا خیال رکھنا تو درکنار، کوئی ان کی طرف دیکھنے کا بھی سزاوار نہیں ہے۔ یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ دوڑ پیسے کی کیوں ہوئی ہے؟ اور یہ ہر طرف پلازوں کی تعمیر اور اپنے بینک بیلنس کو بڑھانے کا جو رجحان پیدا ہوا ہے، یہ کیوں ہے؟ اسلامی معاشرہ ہے۔ اور اسلامی معاشرے میں مجھے سرکار ختم مرتبت کا ایک فرمان یاد آ رہا ہے کہ سرکار نے کہا کہ اس نے حرام کھایا، اس نے حرام کھایا، اس نے حرام کھایا جس کا پڑوسی بھوکا سو گیا۔ ہم پر پابندیاں اسلام کی، ہمارا مذہب آفاقی مذہب ہے، دین انسانیت ہے، لوگوں سے پیار کرنے کا مذہب ہے، لوگوں کی دستگیری کرنے کا مذہب ہے، غریبوں کا ہاتھ پکڑنے کا، یتیموں کے سر پہ دستے شفقت رکھنے کا مذہب ہے، یہ امن کا مذہب ہے، سلامتی کا ہے، محبت کا ہے، حکومت کا ہے اور آفاقی مذہب ہے۔ دنیا پوری اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ یہ مذہب اللہ کا پسندیدہ دین ہے، چنا ہوا دین ہے اور اس دین میں محبت ہی محبت ہے۔ پھر اگر یہ دین محبت ہے، اگر یہ سلامتی کا دین ہے، اور اگر ہم اپنے ماتھے پر مسلمان کا لیبل لگا کر بازار میں چلتے ہیں تو پھر اتنے لوگ غریب کیوں ہیں؟ اتنے لوگ معذور کیوں ہیں؟ بھوکے کیوں مرتے ہیں؟ پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، گھر نہیں ہے، وہ اتنے تئی دست کیوں ہیں؟ اسلامی معاشرے میں جہاں پہ حکم ہو کہ تب تک تمہارا رزق حلال نہیں ہوتا جب تک کہ تمہارا ہمسایہ سیر ہو کر کھانا نہ کھا لے، جب تک تم اپنے ذیل قربا کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرو گے، جب تک یتیموں کی دستگیری نہیں کرو گے، اس وقت تک تم مکمل مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ہر شخص کو علم ہے، بڑے بڑے پلازے بن رہے ہیں، بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی تقریریں ہو رہی ہیں، بڑے بڑی دستار بندیاں ہو رہی ہیں، لیکن یہ عدم مساوات کا اصول کہاں سے لیا ہے؟ یہ اسلام میں تو ہے نہیں کہ ایک شخص کے کروڑوں کی جائیداد ہو، اربوں کی جائیداد ہو، دوسرا اس کے ساتھ بھوکا مر رہا ہو۔